دوستو آج کی یہ ویڈیو ایک مغرور شہزادی کے بارے میں ہے جسے اپنے حسن پر بہت غرور تھا، لیکن قسمت کی ستم ظرفی دیکھیے کہ اس کی شادی ایک فقیر سے ہو گئی۔ ایسا اس کے ساتھ کیوں ہوا، یہ جاننے کے لیے آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ناظرین، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کی ایک خوبصورت اور ایکلوتی ہی بیٹی تھی۔ اپنی خوبصورتی اور دولت کی وجہ سے وہ بہت مغرور اور گستاخ ہو گئی تھی، اور جب بھی کہیں سے اس کے لیے شادی کا پیغام آتا تو وہ اسے ٹھکرا دیتی اور اس کا خوب مذاق بھی اڑایا کرتی تھی۔ ایک دن بادشاہ نے ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا اور اس میں شہزادی سے شادی کرنے کے سب امیدواروں کو بلا لیا۔ سب لوگ اپنے اپنے مرتبے کے حساب سے آ کر محفل میں بیٹھ گئے۔ شہزادی اس دعوت میں اپنی کنیزوں کے ساتھ بہت ہی مغرور انداز کے ساتھ داخل ہوئی۔ وہ جس امیدوار کے پاس گزرتی اسے بڑی ہی حقارت کی نظر سے دیکھتی۔ جب وہ ایک شہزادے کے پاس پہنچی جو بہت ہی موٹا تھا تو وہ اپنی کنیزوں سے عرض کرنے لگی، یہ تو گول ڈبہ دیکھو۔ اگلے امیدوار کے پاس سے گزری تو بولی، یہ تو کھمبا لگتا ہے۔ ایک شہزادہ بہت ہی چھوٹا تھا، مطلب چھوٹے قد کا تھا، تو اس کو دیکھ کر کہنے لگی کہ اس چھوٹو موٹو کو تو ذرا دیکھو۔ ایک نواب بہت گورے رنگ کا تھا، اس کو جب دیکھا تو کہنے لگی، اس سفید چوہے کو تو ذرا دیکھو۔ اس کی سہیلیاں بھی ساتھ ساتھ ہنستی اور اس کا مذاق اڑاتی۔ ایک نواب کا سرخ رنگ دیکھا تو کہنے لگی، یہ تو مرغی کی کلوی جیسا لگتا ہے۔ اسی طرح وہ ہر امید کی بے عزتی کرتی، لیکن وہ ایک بادشاہ کو تو دیکھ کر بہت ہی زیادہ ہنسنے لگی کیونکہ اس کی داڑھی تھی۔ اس کو دیکھ کر کہنے لگی کہ اس کو تو ذرا دیکھو، اس نے کس طرح اپنے منہ پر جھاڑ پونچھ لگا رکھی ہے۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ اس کی بیٹی نے مہمانوں کی بہت ہی بے عزتی کی ہے تو اس سے بہت غصہ آیا۔ اس نے بھری دربار میں یہ اعلان کر دیا کہ یہ شہزادی کسی کو پسند کرے یا نہ کرے، میں اب اس کی شادی فقیر سے کر دوں گا۔ اس اعلان کے بعد وہ تمام لوگ وہاں سے واپس چلے گئے، اور کچھ ہی دیر کے بعد ایک آوارہ گرد گویا جو گلی کوچوں میں پھر کر گایا کرتا تھا، اس نے شاہی محل کے سامنے کھڑکی کے نیچے کھڑے ہو کر گانا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے اس کی آواز سنی اور خدام کو حکم دیا کہ اس فقیر کو اندر لاؤ۔ خادم پھٹے پرانے کپڑے والوں کو اندر لے کر آیا۔ اس فقیر نے بادشاہ اور شہزادی کو کے سامنے بہت اچھا گانا گایا اور بادشاہ سے انعام مانگا۔ بادشاہ نے کہا، تمہیں بہت اچھا گانا سنایا ہے، اس لیے میں تمہیں بہت اچھا انعام دوں گا۔ میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں گا۔ جب شہزادی نے یہ سنا تو وہ بدحواس ہو گئی اور بہت چیخنے چلانے لگی، مگر بادشاہ نے اس کی ایک بھی بات نہ سنی۔ بادشاہ نے اس سے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ میں نے مہمانوں کے سامنے قسم کھائی تھی کہ میں تمہاری شادی کسی فقیر کے ساتھ کر دوں گا، اب وہ میں قسم پوری کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے یہ کہہ کر قاضی کو بلایا اور اس مغرور شہزادی کی شادی اس آوارہ گرد گویے کے ساتھ کر دی، اور پھر حکم دیا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی تیاری کرو۔ شہزادی روتی پیٹتی بالآخر فقیر کے ساتھ چل دی۔ راستے میں وہ ایک شکار گاہ سے گزری۔ اتنی بڑی شکار گاہ کو دیکھ کر کہنے لگی کہ یہ شکار گاہ کس کی ہے؟ تو اس فقیر شوہر نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے ایک داڑھی والے بادشاہ کا مذاق اڑایا تھا، اور یہ شکار گاہ اسی کی ہے۔ اگر تم اسے شادی کر لیتی تو یہ تمہاری ملکیت ہو جاتی۔ شہزادی نے جواب دیا کہ میں نے کیا کیا؟ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ اس کے بعد وہ ایک اور خوبصورت باغ میں پہنچے۔ اس خوبصورت باغ دیکھ کر پھر شہزادی نے پوچھا کہ یہ کس کا باغ ہے؟ اس کے شوہر نے کہا کہ یہ باغ بھی اسی داڑھی والے بادشاہ کا ہی ہے۔ فقیر نے یہ جواب دیا۔ شہزادی نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، میں بھی کتنی بد نصیب ہوں۔ پھر وہ بڑے عظیم الشان شہر میں داخل ہوئے۔ اتنا بڑا خوبصورت شہر دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی۔ تو اس شہزادی نے پوچھا کہ اس شہر کا مالک کون ہے؟ اس فقیر نے اسے بتایا کہ یہ شہر اسی داڑھی والے بادشاہ کا ہے، اور یہ اس کے ملک کا پایہ تخت ہے۔ اگر تم اسے شادی کر لیتی تو یہ سب کچھ تمہارا تھا۔ شہزادی نے کہا، اوہ، یہ تو میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، کاش کہ میں اسے شادی کر لیتی۔ تو فقیر نے کہا کہ لیکن تم میرے ہوتے ہوئے ایک دوسرے مرد کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی جھوپڑی کے قریب جا پہنچے۔ کیسی بدنما اور چھوٹی سی جھوپڑی ہے، یہ کس کی ہے؟ شہزادی نے پوچھا۔ تو فقیر نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے اور میں یہی اسی جگہ پر رہتا ہوں، اور زندگی گزارنے کے لیے تمہیں بھی یہاں رہنا ہے۔ شہزادی نے پوچھا، تمہارے نوکر کہاں ہیں؟ فقیر نے کہا، تمہیں نوکروں سے کیا لینا دینا، تم اب کام خود کرو گی۔ اب آگ جلاؤ اور میرے لیے کھانا پکاؤ۔
پکاؤ، میں بہت تھک گیا ہوں۔ کیونکہ شہزادی کو کھانا پکانا نہیں آتا تھا، اس لیے فقیر نے اس کی مدد کی اور کچھ دیر بعد انہوں نے الٹا سیدھا کھانا پکا لیا اور کھا لیا اور سو گئے۔ جب صبح ہوئی تو فقیر نے اسے جگایا، گھر صاف کرنے اور دوسرے کام کرنے کے لیے کہا۔ شہزادی تمام دن کام کرتی رہی اور اوپر سے جلی کٹی باتیں بھی سنتی رہی، مگر صبر کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ اسی طرح انہوں نے کچھ وقت گزارا اور پھر ایسا وقت آیا کہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی باقی نہ تھا۔ ایک دن فقیر نے کہا کہ میں جو کچھ کمایا تھا وہ سب کچھ خرچ ہو گیا ہے، اب تمہاری کمانے کی باری ہے۔ میں تمہیں دیگ لا کر دیتا ہوں، تم اسی سے ٹوکریاں بنا لینا۔ یہ کہہ کر وہ جنگل میں چلا گیا اور بیت کاٹ کر لے آیا اور شہزادی نے ٹوکریاں بنانا شروع کر دی۔ اس نے پہلے کبھی کوئی ایسا محنت والا کام نہیں کیا تھا، اس لیے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئی اور ان سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ کام تم نہیں کر سکتی، میں تمہیں سوت لا کر دیتا ہوں، تم اس سے کپڑا بننا۔ مگر وہ بھی یہ نہ کر سکی۔ فقیر نے کہا کہ تو میرے لیے بالکل بیکار ہی ہے، کام نہیں کر سکتی، تم سے شادی کر کے مجھے بہت بڑا نقصان ہوا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہارے لیے مٹی کے برتن لا دوں، تم بازار جا کر اس کو بیچ دینا۔ مغرور شہزادی نے اکڑ کر کہا کہ اگر میں بازار جا کر برتن بیچوں گی تو میرے ملک کے لوگ مجھے اس حال میں دیکھ کر بہت ہنسیں گے۔ فقیر نے کہا کہ میرا مسئلہ یہ نہیں ہے، اگر تم بھوک سے مرنا نہیں چاہتی تو تمہیں یہ کام ضرور کرنا پڑے گا۔ مٹی کے برتن بیچنے کا کام بہت اچھا چل پڑا۔ لوگ جب ایک خوبصورت لڑکی کے پاس میں مٹی کے برتن دیکھتے تو اس کی مدد کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ خرید لیتے تھے۔ جب وہ برتن بک گئے تو فقیر نے اسے اور برتن لا کر دے دیے۔ ایک دن ایک وسیع اور بدمزاج سپاہی وہاں سے گزرا۔ اس نے بازار کے بیچ میں پڑے ہوئے برتن دیکھ کر ایک ٹھوکر مار کر ان کو توڑ دیا اور کہا کہ آئندہ اس طرح سے راستہ مت گھیرنا۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی، اس نے سارا واقعہ گھر آ کر اپنے شوہر کو سنایا۔ تو انتہائی بے وقوف ہو، تمہیں کس نے کہا تھا کہ بیچ بازار میں برتن لے کر بیٹھ جاؤ؟ فقیر شوہر نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا، آخر وہاں اسے لوگوں کو گزرنے میں دشواری ہوتی ہوگی، تم ایسا کیوں کیا؟ میرا خیال ہے کہ یہ بھی تمہارے بس کا کام نہیں ہے، میں شاہی محل جاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ وہاں تمہارے لیے کوئی کام نکل آئے۔ یہ کہہ کر وہ محل کی طرف نکل گیا۔ شام کو آ کر اس فقیر نے کہا میں نے تمہارے لیے مددگار باورچی کی جگہ مل گئی ہے، اب کم از کم کھانے کے لیے بھی کچھ مل جائے گا۔ اور اس طرح ایک مغرور شہزادی ایک مددگار باورچین بن کر محل میں چلی گئی۔ وہ ہر روز صبح سے شام تک باورچی خانے کے سارے کام کاج کرتی اور شام کو لوگوں کے آگے سے بچا ہوا کھانا لے کر گھر آ جاتی اور اس طرح دونوں میاں بیوی کا گزارا ہو جاتا۔ محل میں آئے ہوئے اسے کچھ ہی روز ہوئے تھے کہ اس نے سنا کہ محل میں کوئی شادی کی تقریب ہونے والی ہے۔ مقررہ دن جب مہمان آنا شروع ہوئے تو وہ باورچی خانے کی کھڑکی سے انہیں دیکھ رہی تھی اور نقیب اور جھلکدار جو برق کپڑوں میں ملبوس تھے مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ ہر طرف بڑی شان و شوکت اور دھوم دھام نظر آ رہی تھی، لیکن شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی اور اپنے غرور اور تکبر اور بے وقوفی پر پچھتا رہی تھی۔ اسی دوران کچھ خادمائیں آئی اور انہوں نے اس کو بہت سے مزیدار کھانے دیے جو اس نے ٹوکری میں رکھنے تھے اور گھر کی طرف چل پڑی۔ آگے وہ محل کے دروازے تک ہی پہنچی تھی تو اچانک ہی ایک زرق برق لباس میں ملبوس ایک شاندار اور خوبصورت شخص اس نے اس کا راستہ روک لیا۔ شہزادی نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، یہ تو وہی داڑھی والا بادشاہ تھا جس کا اس نے خوب مذاق اڑایا تھا۔ وہ خوف اور شرم سے کانپنے لگی۔ بادشاہ اسے لے کر حال میں پہنچا۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اس کا اپنے آپ پر قابو نہ رہا اور وہ گھبراہٹ میں ٹوکری اس کے ہاتھ سے گر گئی اور اس میں سے کھانا نکل کر چاروں طرف بکھر گیا۔ تمام درباری ہنسنے لگے۔ شہزادی کا یہ حال تھا کہ کسی طرح سے زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی کہ بادشاہ نے لپک کر اسے دوبارہ پکڑ لیا اور بڑی نرمی سے بولا، ڈرو مت، کیا تم مجھے نہیں پہچانتی؟ میں وہی آوارہ گرد گویا ہوں جو تمہارے ساتھ جھونپڑی میں رہتا ہوں، میں وہی سپاہی ہوں جس نے تمہارے برتن توڑے تھے۔
یہ سب میں نے اس لیے کیا تھا تاکہ میں تمہیں پسند کرتا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب تمہارے غرور کا علاج ہو چکا ہے اور تمہیں اچھا سبق مل چکا ہے، پچھلی باتوں کو بھول جاؤ۔ دیکھو آج ہماری شادی کی تقریب ہو رہی ہے۔ اسی وقت کنیزیں آئی اور اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ شہزادی کو نہلا کر دلہن کا لباس پہنایا گیا۔ جب وہ دوبارہ ہال میں آئی تو دیکھا کہ اس کے والدین اور اس کے تمام درباری بھی وہاں موجود تھے۔ سب لوگوں نے اسے مبارکباد دی۔ شہزادی بالکل بدل چکی تھی۔ اس کا غرور، آکڑ اور دوسروں سے نفرت اب ختم ہو چکی تھی۔ اس نے زندہ رہنے کا ڈھنگ اب سیکھ لیا تھا۔ دوستو اسی لیے تو کہتے ہیں کہ غرور کی گردن ہمیشہ ایسے ہی ٹوٹتی ہے، اسی لیے غرور ہرگز نہ کیا کریں۔